بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اعظم وہ اسماء ہیں جن کو محض زبان پر لاتے ہی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، انسان کی تکالیف دور ہو جاتی ہیں۔ با الفاظ دیگر اسماء اعظم ناممکنات کو انسان کے لیے ممکن بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ اسماء اعظم کیا ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ اسماء اعظم عرش الہی کے اسرار ہیں، انسان کے عرش الہی تک پہنچنے کا سلطہ ہے، قدرت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک ممنوع علاقے میں جانا ہو، مثلا فوجی علاقے میں جانا ہو، تو وہاں پر وہ شخص اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس ایک خاص کارڈ نہ ہو۔ جب وہ کارڈ ان کو دکھاتا ہے تو وہ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ اسی طرح عرش الہی تک پہنچنے کے لیے، اس قدرت اور سلطے تک پہنچنے کے لیے یہ اسماء اعظم ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، جن و انس عرش پر نہیں جا سکتے، نفوذ نہیں کر سکتے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کے نفوذ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ ان کو سلطہ عطا کر دیا جائے۔ وہ سلطہ کیا ہے؟ وہ سلطہ، وہ قدرت اسماء اعظم ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے آصف برقیہ کی۔ آصف برقیہ وہ کام بھی کر لیتا تھا جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی، مثلا تخت بلقیس کو لانے والا معاملہ۔ اب یہ جو تخت بلقیس تھا، اس کو اگر ایک کمرے میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہو تو 10-20 افراد مل کر اس کو اٹھائیں گے، اور اس سے پہلے وہ 20 منٹ یہ سوچیں گے کہ اس کو وہاں رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون کون سی چیزیں ہٹانی چاہیے، کس طرح وہاں پر آئے گا۔ لیکن آصف برقیہ نے وہ تخت ایک پلک جھپکنے میں وہاں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے اس کی مدد کی۔ اسماء اعظم فرشتوں کی مدد لینے کا ایک ذریعہ ہے اپنے تمام کاموں میں۔ خداوند متعال فرماتا ہے، حضرت سلمان نے کہا کہ وہ کون ہے جو وہ تخت میرے لیے لے کر آئے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کو کتاب کے علم میں سے کچھ علم دیا گیا تھا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس کو یہاں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ یہ اسم اعظم کی وجہ سے تھا۔ کوئی بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے جو آصف برقیہ نے کیا۔ کوئی بھی، آصف برقیہ ایک عام انسان تھا، وہ کوئی نبی یا پیغمبر نہیں تھا۔ کوئی بھی انسان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انسان کے پاس وہی اسم اعظم ہو جو آصف برقیہ کے پاس تھا۔ دوسرا سوال انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسم اعظم فقط خدا نے انبیاء و معصومین کے لیے رکھے ہیں، یا خدا سب کو دیتا ہے، اور ان کی حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ محض معلوم ہونا، سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میری خواب میں حضرت خضر آئے اور انہوں نے مجھے ایک کلمہ بتایا، یا ہوا یا من لا یعلم الا ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ اسم اعظم ہے۔ پھر امام علی جب جنگ کرتے تھے تو اس سے پہلے یہ پڑھتے تھے۔ اب سب لوگ یہ اسم اعظم جانتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اپنی مشکلات حل نہیں کر سکتے، دوسروں کی مشکلات حل نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ پھر کیسے ہم اس کے ذریعے مشکلات حل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو کام میں لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ظرفیت ہے۔ خدا انسان میں پہلے اس ظرفیت کو پیدا کرتا ہے، پھر اسم اعظم خدا عطا کر دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا میں نے اسم اعظم سیکھنا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے اندر وہ ظرفیت ہے؟ اس نے کہا مولا اس میں ظرفیت کی کیا بات ہے، آپ سکھائیں گے میں سیکھ جاؤں گا۔ امام علیہ السلام اس کو ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر امام علیہ السلام نے کہا کہ تم آنکھیں بند کرو، میں پڑھتا ہوں تم سننا۔ اس نے آنکھیں بند کی، امام علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص چیخنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا مولا مجھے وحشت ہو رہی ہے، میں ڈر رہا ہوں، میں یہ نہیں سیکھ سکتا۔ اسم اعظم سیکھنے کے لیے ایک ظرفیت چاہیے۔ اب وہ ظرفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ چونکہ یہ ایک سلطہ ہے، ایک قدرت ہے، تو اس قدرت تک پہنچنے کے لیے کیسے انسان کے اندر ظرفیت ہو، وہ تحمل کیسے پیدا ہو؟ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ایک سیر و سلوک کے بہت بڑے ماہر، ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ ان کی بہت زیادہ مشہور کتابیں ہیں، جن میں سے نماز شب ہے، لقاء اللہ ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے پاس ان کے شاگردوں کا ایک گروہ گیا
اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں اسم اعظم سکھائیں اور ہمارے اندر وہ ظرفیت بھی پیدا ہو جائے جس کے ذریعے ہم انہیں اسم اعظم کے ذریعے اپنی مشکلات بھی حل کر سکیں اور باقی دوستوں کی مشکلات بھی حل کر سکیں، اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے کہا کہ تم 40 دن مجھے دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ 40 دن کے بعد تمہارے پاس وہ اسم اعظم ہوگا، تم اپنی بھی مشکلات حل کر لو گے اور لوگوں کی مشکلات بھی حل کر دو گے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، من اخلص للہ 40 صباحا، جو بھی 40 دن خدا کے لیے خالص ہو جائے گا، ظہرت ینابیع الحکمہ علی قلبہ من لسانہ، خدا اس کے قلب سے، اس کی زبان سے حکمت کی چشم جاری کر دیتا ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے کہا کہ تم 40 دن خدا کے لیے خالص ہو جاؤ اور میں جو ذکر بتاتا ہوں وہ ذکر پڑھو، 40 دن کے بعد تمہارے پاس اسم اعظم ہوگا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے فرمایا کہ 40 دن تک تم لوگوں نے کوئی حرام انجام نہیں دینا، کوئی واجبات قضا نہیں کرنا، کوئی واجبات چھوڑنا نہیں، نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تہمت نہیں لگانی، غیبت نہیں کرنی، کسی کو ہاتھ و زبان سے اذیت نہیں دینی، یعنی 40 دن تک کوئی واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام کے قریب نہ جاؤ۔ نماز 51 رکعت پڑھنی ہے، 51 رکعت نماز میں محض 51 منٹ لگتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگ جاتا۔ 51 رکعت یعنی تمام مصحبات و واجبات، کہا کہ 51 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اور جب نماز شب پڑھو، نماز شب کی 11 رکعت مکمل کر چکو، سجدے میں جاؤ، 40 مرتبہ کہو یا اللہ، اس کے بعد خدا سے دعا مانگو خدا تمہیں اسم اعظم عطا کرے۔ یہ تم نے 40 روز یہ عمل کرنا ہے۔ 40 دن کے بعد میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارے پاس اسم اعظم ہوگا، تم اپنی مشکلات بھی حل کر سکو گے اور دوسروں کی مشکلات بھی حل کر سکو گے، تم دعائیں قبول کروا سکو گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسم اعظم ایک سلطہ ہے، اسم اعظم قدرت ہے، اسم اعظم عرش الہی کے اسرار ہیں۔ ان تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، یہ نعمت ہے خدا کی جو خدا نے ہر انسان کے لیے بنائی ہے، تاکہ انسان ان مشکل حالات میں، ان مشکلات میں، ان مصیبتوں میں، اس زندگی کی مشکل میں، ان مشکلات سے نکلے۔ خدا نے یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ خدا صرف انبیاء و ائمہ معصومین کو یہ نہیں دیتا، عام انسانوں کو بھی خدا نے دیا۔ آصف بلخی کو خدا نے دیا، اور بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں جن کو خدا نے دیا۔ لہٰذا اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے، اور وہ ریاضت یہی ہے، 40 دن تک اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لیں، 51 رکعت نماز ادا کریں، اور نماز شب کے بعد جب 11 رکعت مکمل ہو جائیں، سجدے میں جائیں، 40 مرتبہ کہیں یا اللہ، اس کے بعد خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کو اسم اعظم عطا کرے۔ 40 دن کے بعد امام علی علیہ السلام ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے، آپ جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، آپ کے پاس اسم اعظم ہوگا، آپ ہر انسان کی مشکل حل کر سکیں گے، اپنی مشکلات حل کر سکیں گے، آپ سائل نہیں ہوں گے بلکہ دینے والے ہوں گے۔